نہیں، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی ہوگا نہیں۔ اور ایک خوبصورت شعر سماعت کریں، بلند آواز سے بولے سبحان اللہ، کہ اپنوں کو ہی دیتے نہیں غیروں کو بھی دیتے ہیں وہ، اپنوں کو ہی دیتے نہیں غیروں کو بھی دیتے ہیں وہ، اپنوں کو ہی دیتے نہیں غیروں کو بھی دیتے ہیں وہ، اپنوں کو ہی داتا کوئی ہوگا نہیں، میرے نبی جیسا کہیں داتا کوئی ہوگا نہیں۔ اور ایک بہت اچھا شعر سماعت کرے، تمام تر علماء اکرام کی بالخصوص دعائیں لیتی ہیں، سماعت کریں ذرا بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ، کہ شبیر نے خنجر تلے ایسا حسین سجدہ کیا، شبیر نے خنجر تلے ایسا حسین سجدہ کیا۔ امام حسین سے جتنے لوگ محبت کرتے ہیں ذرا امام حسین کے نام پہ ہاتھ لوگ اٹھا کے بولے سبحان اللہ، شبیر نے خنجر تلے ایسا حسین سجدہ کیا، شبیر نے خنجر تلے ایسا حسین سجدہ کیا، شبیر نے خنجر تلے ایسا حسین سجدہ کیا، اب حشر تک ایسا کہیں، اب حشر تک ایسا کہیں سجدہ کوئی ہوگا نہیں، اب حشر تک ایسا کہیں سجدہ کوئی ہوگا نہیں، رب کی قسم رب کی قسم ایسا کوئی ہوگا نہیں، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی ہوگا نہیں۔ شعر بہت ہے، ایک آخری شعر میں پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں ذرا بلند آواز سے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں سبحان اللہ، کہ ہندوستان پر آج بھی خواجہ پیا کا راج ہے، تمام تر علماء اکرام کی دعائیں لیتے ہوئے، ہندوستان پر آج بھی خواجہ پیا کا راج ہے، ہندوستان پر آج بھی خواجہ پیا کا راج ہے، ان کے سوا اب دوسرا، ان کے سوا اب دوسرا راجا کوئی ہوگا نہیں، ان کے سوا اب دوسرا راجا کوئی ہوگا نہیں، ان کے سوا
کی قسم ایسا کوئی ہوگا نہیں جیسے میرے سرکار ہیں، ویسا کوئی ہوگا نہیں جیسے میرے سرکار ہیں، ویسا کوئی ہوگا نہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مطلب دو تین شعر اور پڑھ رہا ہوں، نعت پاک کی سماعت کریں۔ میں چاہتا تو پرانے کلام پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں سوچتا ہوں نیا کلام پڑھ دیا جائے، سماعت کریں بلند آواز سے اور بولیں سبحان اللہ۔ اچھا، جتنے لوگ نبی سے سچی محبت کرتے ہیں ذرا نبی کے نام پہ ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں سبحان اللہ۔ سارا مجمع بولے ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ۔ کہ نبی کی آنکھیں، نبی کی زلفیں، نبی کا چہرہ دیکھا ہے، نبی کی آنکھیں، نبی کی زلفیں، نبی کا چہرہ دیکھا ہے، اس نے سب دیکھا ہے جس نے ان کا جلوہ دیکھا ہے۔ نبی کی آنکھیں، نبی کی زلفیں، نبی کا چہرہ دیکھا ہے، اس نے سب دیکھا ہے جس نے ان کا جلوہ دیکھا ہے۔ شعر سماعت کریں، بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ کہ میرے نبی کو دیکھنے والے دیکھنے لائق ہوتے ہیں، میرے نبی کو دیکھنے والے دیکھنے لائق ہوتے ہیں، ان کے پیارے پیارے چہرے چومنے لائق ہوتے ہیں، میرے نبی کو دیکھنے والے دیکھنے لائق ہوتے ہیں، ان کے پیارے پیارے چہرے چومنے لائق ہوتے ہیں۔ سچ کہتا ہوں چاند زمین، سچ کہتا ہوں چاند زمین پر چلتا پھرتا دیکھا ہے، اس نے سب دیکھا ہے جس نے ان کا جلوہ دیکھا ہے۔ نبی کی آنکھیں، نبی کی زلفیں، نبی کا چہرہ دیکھا ہے، اس نے سب دیکھا ہے جس نے ان کا جلوہ دیکھا ہے۔ اور آواز بہت کھینچ رہا ہے، آخری شعر میں پڑھ رہا ہوں، سماعت کریں، بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ میں آخری شعر پڑھ رہا ہوں، سماعت کر لیں، بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں سبحان اللہ۔ کہ بھول نہیں پائے گا کبھی بھی میر حسن وہ حسن و ادا، جو تاج الشریعہ سے محبت کرتے ہیں بلند آواز سے بولنے سبحان اللہ۔ کہ بھول نہیں پائے گا کبھی بھی میر حسن وہ حسن و ادا، جس کی ہے ہر آنکھ دیوانی، جس پر ہے ہر دل شیدا، بھول نہیں پائے گا کبھی بھی میر حسن وہ حسن و ادا، جس کی ہے ہر آنکھ دیوانی، جس پر ہے ہر دل شیدا، یعنی جس نے تاج شریعت کا وہ چہرہ دیکھا ہے، اس نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں نعت نبی کو بنا رہے تھے۔ یہ تھے شاعر اہل سنت میر حسین مصطفی، جو بڑے اچھے انداز میں گنگنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ انہیں قرار سعودی ریاض دیتا ہے، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ انہیں قرار سعودی ریاض دیتا ہے، ہمیں سکون نبی کا خیال دیتا ہے، اور جہاں تذکرہ ہوتا ہے حسن والوں کا، زمانہ میرے نبی کی مثال دیتا ہے، زمانہ میرے نبی
کہتا ہے آئیے بلا تاخیر آپ کی سماتوں کے حوالے منبر نور پر تشریف فرما خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبد القادر صاحب قبلہ پوری شان خطابت کے ساتھ تشریف فرما ہے. ان کا استقبال ویلکم سواگت نعرہ تکبیر سے کر لے. نعرہ تکبیر. بس دم ہے کہتا ہے زور سے مارو روٹی تو کھائی ہوگی کہ اللہ کا فرمان نہ مٹا ہے نہ مٹے گا. اللہ کا فرمان نہ مٹا ہے نہ مٹے گا. اللہ کا قرآن نہ مٹا ہے نہ مٹے گا. ایسا نعرہ لگاؤ دوستو دشمن بھی کہتے بھارت سے مسلمان نہ مٹا ہے نہ مٹے گا. بھارت سے مسلمان نہ مٹا ہے نہ مٹے گا. ایک ہاتھ نبی کی محبت میں ایک رسول پاک ایک والدین کی محبت میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت. سبحان اللہ. سمجھ میں ہماری بھی آ رہی ہے اور نوٹوں کی گھٹا چھا رہی ہے. بریانی کھلاتی شاہد صاحب کو گلچن حویل چلائی جا رہی ہے. حضرات آئیے بلا تاخیر میں بہت جلد حضرت کو آپ کی سماتوں کے حوالے کر دیں. ایک نعرہ اور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت. یہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا کہ عشق نبی میں آئے تو قسمت بدل گئی. محبت سے بولو سبحان اللہ. کہ عشق نبی میں آئے تو قسمت بدل گئی. دنیا کے تخت و تاج کی چاہت بدل گئی. محبوب رب سے مانگنے جنت گیا تھا میں نے مدینہ دیکھا تو نیت بدل گئی. واہ سبحان اللہ. لائی قسم تعظیم و تقریب علماء اکرام جملہ حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على افضل الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وإنک لعلی خلق عظیم. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکملوا محاسن الافعال اللہم نبر قلوبنا بالقرآن وزکن اخلاقنا بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن. یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن. یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن. نمود شان ربانی ظہور نور یزدانی خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری عبد القادر جیلانی. آئیے حضرات سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت مالک انس و جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ابھی میرے بعد خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ کا مجھے اور تمام علماء اکرام اور آپ کو نایاب خطاب سماعت کرنا ہے. 10-15 منٹ کے لیے میں حاضر آیا. اللہ رب العزت میرے کہنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں شعر اچھا لگے تو ذرا مچل کے بولے یا رسول اللہ. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ذرا زور سے بولے یا رسول اللہ. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اور اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم
جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اور کنز العلماء مفکر اسلام بحر العلوم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی ارشاد فرماتے ہیں، اسیرت و کردار کے اسباق پڑھ کے دیکھ، اسیرت و کردار کے اسباق پڑھ کے دیکھ، خون جگر سے لکھے گئے اوراق پڑھ کے دیکھ، اور شاید تیری حیات میں پیدا ہو انقلاب، عدید ابر محاسن اخلاق پڑھ کے دیکھ، عدید ابر محاسن اخلاق پڑھ کے دیکھ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج دنیا کے اندر بے شمار انسان موجود ہیں، ہر انسان کی فکر الگ ہے، ہر انسان کی سوچ الگ ہے، انسانوں کے نظریات مختلف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی زمین کے اوپر بسنے والے انسانوں میں سے کوئی انسان کہتا ہے کہ بنگلے والا اچھا ہے، کسی انسان کی فکر ہے زمین و جائیداد والا اچھا ہے، پھر کوئی انسان یہ فکر رکھتا ہے کہ وہ اچھا انسان ہے کہ جس کے پاس گاڑی ہو اور اونچے اونچے مکانات ہو۔ دوسرا انسان فکر رکھتا ہے کہ زمین و جائیداد والا اچھا ہے، لیکن پیارے یاد رکھو دنیا کے اندر جب تک یہ انسان جیتے ہیں تو زمین و جائیداد والے کی تعریف ہوتی ہے، پیسے والے کی تعریف ہوتی ہے، گاڑی والے کی تعریف ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو بعد مرنے کے بھی اگر مسلمان چاہتے ہو کہ اگر میں قبر میں چلا جاؤں تو لوگ جیسے جیتے جی میری تعریف کرتے تھے بعد مرنے کے میری تعریف کرے، تو یاد رکھو اپنا کردار بہتر بنا لو، تمہارا اخلاق اچھا ہوگا تو جب تک جیو گے لوگ تمہاری تعریف کریں گے، اگر مرنے کے بعد قبر میں چلے جاؤ گے جب بھی لوگ تمہاری تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سرکار مصطفیٰ کی سیرت کا گوشہ اخلاق ہے، اس کو اپنی زندگی میں اتار لو، یہاں بھی کامیاب ہو آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ کردار ہے سرکار مصطفی کی زندگی کا ایک گوشہ اخلاق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ کی خوبوں بڑی شان کی ہے، آپ کی عادت بڑی بلند والا ہے۔ سرکار مصطفیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں اکملوا محاسن الافعال، مجھے دنیا کے اندر اچھے کاموں کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ دوسری جگہ پہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اخلاق کی تمام خوبیوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے میں دنیا کے اندر بھیجا گیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار مصطفیٰ کی چہیتی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا ذرا یہ تو بتاؤ میرے سرکار کا کردار کیسا ہے، سرکار کا اخلاق کیسا ہے؟ عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہے کان خلقہ القرآن۔ اے لوگوں، سرکار کے اخلاق کے بارے میں پوچھتے ہو، سرکار کے کردار کے بارے میں پوچھتے ہو، کان خلقہ القرآن، سرکار مصطفیٰ کا اخلاق گویا اللہ کا قرآن تھا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کردار تھا، لیکن آج ہماری زندگی میں سرکار کے کردار کی جھلک موجود نہیں۔ آج گھر گھر کا معاملہ یہ ہے کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے اخلاق سے متاثر نہیں، اور میاں دور نہ جاؤ، آج باپ بیٹے کے اخلاق سے متاثر نہیں، آج بیٹا باپ کے اخلاق سے متاثر نہیں، آج ماں بہن کے اخلاق سے متاثر نہیں، اور بہن کے اخلاق سے متاثر نہیں ہے۔ آج اپنی زندگی بہتر بنانا چاہتے ہو تو اپنی زندگی میں سرکار کی سیرت کا ایک گوشہ اخلاق ہے، اس کو اتار لو، تمہاری زندگی بہتر ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آؤ میں تمہیں حدیث پاک سناؤں، اور سرکار مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سرکار مصطفیٰ کے ایک صحابی حضرت عقبہ یہ بیان فرماتے ہیں لقیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوما فابتدرته فاخذت بيده فقال يا عقبة الا اخبرك بافضل اخلاق الدنيا والاخره تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك۔ مثل کے بولو یا رسول اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بات سمجھ رہے ہیں؟ بہت اچھے، بہت ذرا اچھے۔ زور سے بولو یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ یہ صحابی رسول ہیں، عرض کرتے ہیں کہ ایک دن
सरकार मुस्तफ़ा से मेरी मुलाकात हुई। आगे बढ़ने के बाद मैंने सरकार मुस्तफ़ा का दस्त नबुव्वत थाम लिया। सरकार मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, अला उखबिरुका बिअफ़ज़ली अख़लाक़ि दुनिया वल आखिरा, ऐ उक़बा, दुनिया और आखिरत में बेहतरीन अखलाक वाले इंसान की मिसाल ना दे दूं? तो सरकार मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, और जरा तवज्जो करीब करो, तख्ती दिल पर इस जुमले को सरकार के नोट करो, अपनी जिंदगी में उतार लो, इंशाअल्लाह जिंदगी कामयाब व कामरान हो जाएगी। सरकार मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, तसीलु मन क़ताका, जो तुमसे ताल्लुकात तोड़ता है तुम ताल्लुकात जोड़ो, व ताफ़ु अम्मन ज़लमका, और तुम्हारे ऊपर जो जुल्म करता है तुम उसे माफ करो, व तुअती मन हरमका, और जो तुम्हें कोई चीज देने से मना करता है वो चीज तुम उसे अता करो। ये सरकार मुस्तफ़ा बयान फरमा रहे हैं, अगर तुम्हारे ऊपर जुल्म करता है तुम माफ कर दो, दुनिया और आखिरत में बेहतरीन अखलाक वाले इंसान कहलाओगे। अगर तुम्हें कोई चीज देने से मना करता है वो चीजें लोगों को अता करो, दुनिया और आखिरत में बेहतरीन अखलाक वाले इंसान कहलाओगे। और अगर सरकार मुस्तफ़ा बयान फरमाते हैं, कोई तुमसे रिश्तेदारी तोड़ता है, ताल्लुकात तोड़ता है, तुम ताल्लुकात जोड़ लो, रिश्तेदारियां जोड़ लो, दुनिया और आखिरत में बेहतरीन अखलाक वाले इंसान कहलाओगे। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। ये था सरकार का किरदार, ये सरकार की तालीमात थी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। लेकिन आज किरदार हमारे पास नहीं, आज अखलाक हमारे पास नहीं। याद रखो, इस्लाम तलवार की बुनियाद पर नहीं फैला, इस्लाम अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर फैला। लेकिन इस्लाम के फैलने में कहीं ना कहीं अगर हाथ है तो किरदार का बड़ा अहम हाथ है, किरदार का बड़ा रोल है, अखलाक का बड़ा रोल रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप तारीख का मुताला करो तो आपको पता चलेगा कि जो लोग सारी जिंदगी सरकार मुस्तफ़ा के खून के प्यासे थे, जब सरकार मुस्तफ़ा का किरदार देखा, सरकार का अखलाक देखा, तो सब कुछ सरकार मुस्तफ़ा के कदमों पर कुर्बान कर दिया। यहाँ तक कि सरकार मुस्तफ़ा के कदमों पर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, और नहीं दो जहां से भी जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमारे अंदर ये आदत नहीं है कि अगर कोई काम बिगड़ जाए, किसी से कोई काम खराब हो जाए तो उसको मुआफ कर दे। आज तो हमारे अंदर जहन नहीं मुआफ करने का, आज हमारे अंदर ये सोच ही पैदा नहीं हो रही कि अगर कोई काम बिगड़ जाए, कोई काम खराब हो तो हम उसको मुआफ भी करें। आओ जरा हदीस पाक सुनो। सरकार मुस्तफ़ा के एक सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कम नअफु अनिल खादिमी फसमता थुम्मा आदा इलैहि कलाम थुम्मा कान फी सालिसती क़ाल अफु अनहु फी कुल्ली यौमिन 70 मर्रतन। सरकार मुस्तफ़ा की बारगाह में ये हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हम एक दिन में अपने खादिम को कितनी मर्तबा मुआफ करें। आज हमारे अंदर मुआफ करने का जहन नहीं है। अगर कोई मिस्त्री काम करने के लिए आए और काम बिगड़ जाए तो बसा औकात थप्पड़ भी फेरा जाता है, उसको काम से बर्खास्त कर दिया जाता है। अरे दूर क्यों जाते हो? जिस शरीक हयात को 3500 रुपए इमाम साहब को देने के बाद सारी जिंदगी के लिए घर में दुल्हन बना करके लाते हैं, मियां सब्जी में नमक कम हो जाए तो माफ करने का जहन नहीं होता है, और अगर नमक तेज हो जाए तो माफ करने का जहन नहीं है। ये तो शरीक हयात है। लेकिन मेरा सरकार का फरमान सुनो। सरकार मुस्तफ़ा खामोश रहते हैं, फिर वो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कम नाफु अनिल खादिमी। सरकार मुस्तफ़ा फिर खामोश रहे। थुम्मा कान फी सालिसती, जब तीसरी मर्तबा सवाल किया गया, सरकार मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, क़ाल अफु अनहु फी कुल्ली यौमिन 70 मर्रतन। ऐ इंसान सुन, तुम खादिम को माफ करने के बारे में पूछते हो, अपने खादिम को एक दिन में 70 मर्तबा माफ कर दिया करो। एक दिन में 70 मर्तबा। सरकार मुस्तफ़ा बीवी के बारे में नहीं, अपने बाप के बारे में नहीं, माँ के बारे में नहीं, खादिम नौकर के बारे में फरमा रहे हैं। खादिम नौकर, क्या बात है। आज तो इमाम साहब 10 मिनट अजान लेट हो जाए तो लोगों का जहन नहीं है कि सो गए होंगे बेचारे। नहीं, जब तक 10 पाक ना सुना देंगे उस वक्त तक चैन थोड़ी पड़ेगा। मौज़िन साहब से कोई काम बिगड़ जाए
تو پھر معاف کرنے کا ذہن نہیں، انویٹر پھک گیا تو دوش امام صاحب کا، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے اپنے گھروں میں کوئی چیز نہیں چھوٹتی ہے، ہر جگہ ہے کہ یہی معمول۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، معاف کرنے کا ذہن بناؤ، کردار پیش کرو دنیا کے سامنے، اپنے اخلاق کو پیش کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ خداوند میں عرض کرتے ہیں، یا ربی ایو عبادی کا عزو علیکہ، اے اللہ تیری بارگاہ میں تیرے بندوں میں سے عزت والا کون ہے؟ فرمان خداوندی سنو، قال الذی اذا قدر عطا، اللہ رب العزت نے دنیا دار لوگوں کو نہیں کہا، پیسے والوں کو نہیں کہا، زمین و جائیداد والوں کا نام نہیں لیا، بلکہ اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آواز آئی تھی، الذی اذا قدر عطا۔ موسیٰ یہ پوچھتے ہو کہ میری بارگاہ میں میرے بندوں میں سے سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مجرم پر قدرت پانے کے باوجود جو مجرم کو معاف کر دے وہ میری بارگاہ میں عزت والا ہے۔ اگر آج اللہ کی بارگاہ میں عزت والا بننا چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہو، تو پھر بندوں کو معاف کرنا شروع کرو، درگزر کرنا شروع کرو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم معاف کر دو، اگر درگزر کر دو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک روایت آپ کو سناؤں اور اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ سرکار مصطفیٰ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ایک دن قیلولہ فرما رہے تھے، ایک درخت کے نیچے قیلولہ فرما رہے تھے۔ سرکار مصطفیٰ کی اچانک سے آنکھ لگتی ہے، چند لمحات کے بعد، قیلولہ کہتے ہیں دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد آرام کرنے کو۔ سرکار مصطفیٰ آرام فرما رہے تھے، چشمان مبارک لگتی ہے، چند لمحات کے بعد جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے تو سرکار مصطفیٰ دیکھتے کیا ہے؟ ایک دیہاتی ہے جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، سرکار مصطفیٰ کے سر مبارک کے قریب کھڑا ہے۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو دیہاتی جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی وہ دیہاتی کہتا ہے من یمنعک منی، آپ مجھے یہ بتائے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ سرکار مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا میرا اللہ مجھ کو بچائے گا، میرا اللہ بچائے گا۔ جیسے ہی سرکار مصطفیٰ نے یہ جواب دیا کہ میرا اللہ مجھ کو بچائے گا، دیہاتی کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ جاتی ہے اور تلوار زمین پر گر گئی۔ سرکار مصطفیٰ نے ایک ہاتھ سے تلوار کو اٹھایا اور سرکار نے ارشاد فرمایا من یمنعک منی، اب ذرا تو بتا مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میرے اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا کہ گاؤں کا رہنے والا اگر میری چارپائی کے پاس یا آپ کی چارپائی کے پاس کوئی تلوار لے کر کے آ جاتا، اس کی نسلوں کو برباد کر دیتے، اس کے گھر کو ویران کر دیتے، اس کو بھی مارتے، یہاں تک کہ گولیاں چلتی، لاٹھی ڈنڈے برستے، لیکن سرکار مصطفیٰ نے اس سے انتقام نہیں لیا تھا، اس سے بدلہ نہیں لیا تھا، بلکہ سرکار مصطفیٰ نے اس کے اتنے بڑے جرم کو معاف فرما کر دامن رحمت میں پناہ عطا فرمائی تھی۔ تبھی تو بریلی کا تاجدار کہتا ہے چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا کہ اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا اور کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کرو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ لینا ادھر کو بیٹھ جانا۔ سبحان اللہ حضرات، ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں مفتی عبدالقادر صاحب خطاب فرما رہے تھے، اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، تو میرے آقا کی تو شان یوں ہے، شاعر نے اس انداز میں بیان کی ہے، ملائک بولتے ہیں فرشتوں کو کہ ملائک ان کے در پہ باری باری نعت پڑھتے ہیں۔ محبت سے بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے یہ سب جانتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے۔ اگر آپ ایک مرتبہ کہیں گے تو 90 نیکیاں ملیں گی انشاءاللہ۔ بہت جلد مفتی حماد صاحب تشریف لانے والے ہیں، ان کا خطاب آپ کو سننا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ملائک ان کے در پہ باری باری نعت پڑھتے ہیں،
सिकंदर बन के तैबा में भिखारी नाम पढ़ते हैं। खुदा ने यूं बनाई मेरे सरकार की सूरत, नजर पड़ते ही पत्थर के पुजारी नाम पढ़ते हैं, नजर पड़ते ही पत्थर के पुजारी नाम पढ़ते हैं। आइए बिना ताखीर आपकी सिमातों के हवाले नाते नबी गुनगुनाने के लिए मैं शायरी अहले सुन्नत बुलबुले बागे मदीना तूतिए चमनिस्तान रजा जनाब अमीर हुसैन साहब को आपकी सिमातों के हवाले कर दूं। आइए इनका इस्तकबाल नारे तकबीर से कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतनी जोर से मत बोलो कि पुलिस ले जाए पकड़ के, इतनी जोर से बोलो कि मदीने तक आवाज पहुंच जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। ये कह दूं तो गलत नहीं होगा। चांदनी रात आती है मौसम में निखार आता है, चांदनी रात आती है मौसम में निखार आता है। जब ये नात पढ़ते हैं सुन्नियों को करार आता है और यूं करते हैं इश्क़ नबी में झूम कर तौसीफ़ मुस्तफा, जिसे सुनकर मुनाफिक को बुखार आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाओगे नीचे को, वो बैठ जाओगे नीचे को। मैं भाई नदीम भाई की फरमाइश है शादी के हवाले से बैठ जा नीचे, समाप्त कर लें। बैठ जाइए सभी लोग। तशरीफ फरमा, आप मेरे बाद खिताब समाप्त करेंगे। बुलंद आवाज़ से एक बार और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वाली वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और बुलंद आवाज़ से एक बार और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वाली वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कि जश्न शादी मनाने के दिन आ गए। बोले जरा बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह। जश्न शादी मनाने के दिन आ गए, जश्न शादी मनाने के दिन आ गए, जश्न शादी मनाने जश्न शादी मनाने के दिन आ गए, इनको दूल्हा बनाने के दिन आ गए, इनको दूल्हा बनाने के दिन आ गए, जश्न शादी मनाने के दिन आ गए। और माने दे कर दुआएं खुशी से कहा, माने दे कर दुआएं खुशी से कहा, कि माने दे कर दुआएं चाँद सी दुल्हन लाने के दिन आ गए, चाँद सी दुल्हन लाने के दिन आ गए, जश्न शादी मनाने के दिन आ गए। और सदक़े पंज
تر اے میرے دوستو بلند آواز سے بول دے سبحان اللہ کہ صدقہ پنج تر اے میرے دوستو صدقہ پنج تر دل سے لٹانے کے دن آ گئے آج دل سے لٹانے کے دن آ گئے جشن شادی منانے کے دن آ گئے اور جشن شادی میں دیکھو ذرا اے حسن جشن شادی میں دیکھو کیا ہو گیا بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ کہ جشن شادی منانے کے دن آ گئے جشن شادی منانے جشن شادی منانے کے دن ان کو دولہا بنانے کے دن آ گئے ان کو دولہا بنانے کے دن آ گئے اور دل کے بھائی کا خوش ہو کے کہنے لگا آپ کے والد نہیں ہیں اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے آپ کے بھائی کے حوالے سے ایک شعر سماعت کریں بلند آواز سے بولے سبحان اللہ کہ دل کے بھائی کا خوش ہو کے کہنے لگا دل کے بھائی کا خوش ہو کے کہنے لگا دل کے بھائی کا خوش ہو گھر پہ جلسہ کرانے کے دن آ گئے گھر پہ جلسہ کرانے کے دن آ گئے گھر پہ جلسہ کرانے کے دن آ گئے کہ دل کے بھائی کا خوش ہو کے کہنے لگا دل کے بھائی کا خوش ہو کے کہنے لگا دل کے بھائی کا خوش ہو دل کے بھائی کا خوش ہو کے کہنے لگا کیا گھر پہ جلسہ کے دن آ گئے گھر پہ جلسہ کرانے کے دن آ گئے جشن شادی منانے کے دن آ گئے کلام شادی کے حوالے سے بہت ہے بے شک سبحان اللہ خطاب بہت اچھا خطاب سنیں گے قسم خدا کی میں ممبر رسول پہ ہوں میں نے حضرت کا ایک خطاب سنا تھا اڑیسہ میں حضرت نے جو خطاب دیا تھا قسم خدا کی میرے آنسو نکل پڑے تھے ایسا خطاب تھا سرکار کے حوالے سے سماعت کریں گے انشاءاللہ دل باغ باغ ہو جائے گا چند شعر میں پیش کر رہا ہوں امام حسین کے حوالے سے سماعت کر لیں ایک بار بلند آواز سے دل سے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنیں بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ
کہ فاطمہ کا لاڈلا جو علی کے گھر پلا وہ حسین بن علی، فاطمہ کا لاڈلا جو علی کے گھر پلا وہ حسین بن علی، پیکر صبر و رضا بادشاہ کربلا وہ حسین بن علی، کون ہے سردار جنت کس کے نانا ہے نبی، کون ہے سردار جنت کس کے نانا ہے نبی، کس کی ماں ہے فاطمہ بھائی حسن بابا علی، کس کی ماں ہے فاطمہ بھائی حسن بابا علی، لائے تھے کس کے لیے جبریل کپڑے جنتی وہ حسین بن علی، فاطمہ کا لاڈلا جو علی کے گھر پلا وہ حسین بن علی۔ اور ایک بہت اچھا شعر سماعت کریں، بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ فاطمہ کا لاڈلا جو علی کے گھر پلا وہ حسین بن علی، پیکر صبر و رضا بادشاہ کربلا وہ حسین بن علی۔ اور حضرت امام حسن اور امام حسین کے لیے میرے آقا نے کیا فرمایا تھا، سماعت کریں، بلند آواز سے بولنے سبحان اللہ۔ ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے اس دل کا چین، ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے اس دل کا چین، میں حسین بن علی سے ہوں تو مجھ سے ہے حسین، میں حسین بن علی سے ہوں تو مجھ سے ہے حسین، ظالموں کیا بھول بیٹھے یہ حدیث پاک بھی وہ حسین بن علی، پیکر صبر و رضا بادشاہ کربلا وہ حسین بن علی۔ اور ایک بہت قیمتی شعر پڑھ رہا ہوں، قسم خدا کی مچل جائیں گے، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دے سبحان اللہ، کہ اپنے نانا کا مدینہ ماں کی تربت چھوڑ دی، اپنے نانا کا مدینہ ماں کی تربت چھوڑ دی، ایک وعدے کے لیے جینے کی چاہت چھوڑ دی، ایک وعدے کے لیے جینے کی چاہت چھوڑ دی، آج تک ان کی طرح آیا نہ آئے گا کوئی وہ حسین بن علی، پیکر صبر و رضا بادشاہ کربلا وہ حسین بن علی، اپنے نانا کا مدینہ ماں کی تربت چھوڑ دی، اپنے نانا کا مدینہ ماں کی تربت چھوڑ دی، ایک وعدے کے لیے جینے کی چاہت چھوڑ دی، آج تک ان کی طرح آیا نہ آئے گا کوئی وہ حسین بن علی، پیکر
समाप्त करें, बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। कि फातिमा का लाडला जो अली के घर पला, वो हुसैन इब्ने अली। सजदे को लंबा करे सरकार जिनके वास्ते, सजदे को लंबा करे सरकार जिनके वास्ते, जिनको कांधों पर बिठा कर तय कराए रास्ते, चूमते रहते हो जिनको हर घड़ी प्यारे नबी, वो हुसैन इब्ने अली। चूमते रहते हो जिनको हर घड़ी प्यारे नबी, वो हुसैन इब्ने अली। पे करे सबरो नज़ा बादशाह करबला, वो हुसैन इब्ने अली। सलाम। ये सामने कुर्सी हट जाती ना इससे क्या हो गया, कुर्सियों से क्या हो गया, इससे तो कुछ यूं कर लो। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जनाब मीर हुसैन मुस्तफ़ाई बड़े अच्छे अंदाज में गुनगुना रहे थे। आप देख रहे हैं कि मिंबर नूर पर हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब जो आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दीगर ममालिक में हजरात अपनी खिताबत के दौरा कर रहा है। इंशाअल्लाह आज दूसरी मर्तबा सरजमीन मानपुर में हाज़िरी है और बड़ा अच्छा खिताब हजरत का हुआ करता है। नाते नबी गुनगुना रहे थे तो मैं ये कह दूं तो गलत नहीं होगा कि मेरे सरकार के फरमान के दाएं बाएं, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे सरकार के फरमान के दाएं बाएं बरकतें रहती हैं मेहमान के दाएं बाएं। जितने नातो शोरा है बरोज़े महशर, सब नजर आएंगे हसान के दाएं बाएं, सब नजर आएंगे हसान के दाएं बाएं। हजरात बिला ताखीर अब हजरात आपकी सिमातों के हवाले मिंबर नूर पर आलिम नबी फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहिब किबला पूरी शान खिताबत के साथ जलवा फरमा है। इनका इंशाअल्लाह आपको भरपूर खिताब सुनना है। अगर मैं आपसे कुछ अर्ज करूं मेरी बात मान लेंगे? अच्छा, नबी से मोहब्बत करते हैं आप तो आप थोड़े आगे आ जाइए, कुर्सी पे बैठिए, थोड़े आगे आ जाइए। गर्मी में बैठे नहीं इंशाअल्लाह गर्मी लग रही है, गर्मी गर्मी? सीधे अरे नबी की मोहब्बत में गर्मी नहीं देखी जाती है। वो तो पंखा चल दिया। माशाअल्लाह हजरात आइए हजरात। अब बिला ताखीर, क्योंकि शायर कहता है कि दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, माल अगर अच्छा हो तो कीमत नहीं देखी जाती, और मोहब्बत एक तरफ से हो तो सजा देती है और दोनों तरफ से हो तो मजा देती है। माशाअल्लाह देखते हैं हजरात कितनी मोहब्बत से सुनते हैं आप। आइए हजरात बिला ताखीर में हजरत को आपकी सिमातों के हवाले कर दूं। हजरत का इस्तकबाल वेलकम स्वागत नारे तकबीर से कर ले। नारे तकबीर। क्या कहेंगे कि मौलाना साहब आपकी बस्ती में गए थे, नारा भी इतनी आहिस्ता से लगा रहे थे, ऐसा नारा लगाए कि जो सो रहे हैं हजरात उठ करके हजरात जलसगाह में आ जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। ये कह दूं तो गलत नहीं होगा कि लो मसलके रजा के वफादार आ गए, लो मसलके रजा के वफादार आ गए, लेके पयाम सैयदे अबरार आ गए, गुफ्तार के किरदार के फनकार आ गए, बैठो संभल के दोस्तों हजरत हम्माद आ गए।
किन्होंने किन्होंने दिया जी चेहरे का दीदार तो कर लो गुल्ले तेरा चहना है खैर बैठ जा हाँ अभी ना सोया मैं इसे तामझाम को एक बार सेट कर लो और आप थोड़ा सा बावकार मुकर्रम मोहतशम ज़बील एहतराम उलमाए सुन्नत महफिल पाक में तशरीफ फरमा मुहतरम बुजुर्गों नौजवान साथियों अजीज बच्चों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैठना तो है ही, अगर आप थोड़ा सा मेरे सामने आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये बीच की जगह खाली है, थोड़ा सा इधर आ जाइए, बैठे भी हैं कोई बात नहीं है। अल्लाह जज़ाए खैर दे, सलामत रखे सबको। अगर चाहते हैं कि सरकार की महफिल में और रौनक हो जाए, इस नीयत से उठ के बैठें तो अल्लाह करे आपके बेटे भी सेहरे पहने, आप भी अपने बेटों की जवानियाँ सेहरों के फूलों से सजी देखें। बस जितनी देर भी गुफ्तगू सुने मोहब्बत से सुने, कोई बहुत ज़्यादा लंबा खिताब नहीं, गर्मी भी काफ़ी है। और मैं तो साफ इस बात को कहता हूँ कि हो सकता है मेरे आने में कोई मकसद हो, मेरे बोलने में कोई लालच शामिल हो, लेकिन ये बात यकीनी तौर पे कह सकता हूँ कि जितने भी सुनने के लिए बैठे हैं इनकी नीयत में कोई लालच नहीं है। अल्लाह हम सब का आना कबूल फरमा ले। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदादुकुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदादुकुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादा गुलगो क़बा इमदादुकुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबे ईमा मदद बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ तो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करो दो जहाँ लगी। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है उतनी आवाज़ के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइक मुबारकबाद हैं अली जनाब मोहतशम हज़रत अल्लामा मौलाना नदीम अहमद साहब और इनके तमाम भाई, बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम अहमद लतीफ़ी साहिब अल्लाह और जुमला रुफ़क़ा जिन्होंने इस महफ़िल पाक का इनेकाद किया। अल्लाह ताला इस ज़िक्र खैर के सदक़े में इनके वालिद मरहूम की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा दे।
اور جتنے بھی اس محفل پاک میں آئے ہیں مولا کریم ہم میں سے جن کے بھی گھر والے، خاندان والے، قرب و جوار والے، اعزاء، اقربا، رشتہ دار ساتھ ہی مان کے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، مولا ان سب کی بھی مغفرت فرما دے۔ یہ ہے دامن، یہ ہے گریباں، آؤ کوئی کام کریں، موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حضرت علامہ مولانا مرحوم رفیق عالم صاحب ان کی قبر پر مولا کریم بے شمار اپنی رحمت و غفران کی بارشیں فرمائے، جنہوں نے اپنے پیچھے لائق بیٹے چھوڑے۔ 5 بیٹوں میں 3 بیٹوں کو اللہ نے علم دین کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اور میں نے اکثر دیکھا ہے حضرت، یہ عقل مند ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کے رشتے مدارس سے جوڑ دیتے۔ ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ لڑکا دولہا بنا، نہ ماں ہے نہ باپ، اور وہ خوشیاں پوری کر رہا ہے ڈی جے بجا کے۔ سوچو، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے، اگر کوئی شخص اپنے پیچھے دولت چھوڑ کے گیا، اس کی اولاد نے اس دولت سے ٹی وی لگا لی یا ناجائز کام کا کوئی بھی ذریعہ بنا لیا، تو یہ کام اولاد کرتی ہے، حساب قبر میں باپ کو دینا پڑتا۔ لوگ یہ کہہ کہ بڑی آسانی سے نکل جاتے ہیں، ارے خود کرتے رہیں گے، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، اپنی تو کٹ گئی جیسی کٹنی تھی۔ یہ بھی سوچنا چاہیے ہمیں، ہم اپنے پیچھے چھوڑ کے کیا جا رہے ہیں۔ نصیب والے ہیں وہ باپ جو اپنے پیچھے لائق اولاد چھوڑ کے جاتے ہیں، کہ مرنے کے بعد جب قبر میں ان سے سوال ہوتا ہے تو لائق اولاد کے بارے میں ہوتا ہے۔ آج یقیناً فرشتے قبر میں قاری صاحب کے والد گرامی کو مبارکباد پیش کرتے ہوں گے۔ یہ بات ہم صرف گمان، وہم اور خیال کے اعتبار سے نہیں کہہ رہے، یہ حقیقت کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو دفن ہونے والے کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی سمندر میں ڈوبتا ہوا شخص۔ ڈوبنے والا آدمی ہاتھ پیر مارتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور لوگوں نے فرمایا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے۔ یہ بڑے بوڑھے کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ڈوب رہا ہے، کنارے کا کوئی تنکا ہاتھ میں آ جائے تو وہ اسی کے ذریعے کنارے پہ لگ جاتا ہے۔ فرمایا گیا دفن ہونے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو دریا میں ڈوب رہا ہو، تو ڈوبنے والا کنارہ تلاش کرتا ہے، دفن ہونے والا نجات کا ذریعہ تلاش کرتا ہے۔ پھر فرمایا گیا اس کو دفن کے بعد اچانک اس کی قبر میں جو اندھیری ہوتی ہے، اتنا اندھیرا قبر میں ہوتا ہے کہ کفن کی سفیدی تک دکھائی نہیں دیتی، دائیں ہاتھ کو بایاں ہاتھ دکھائی نہیں دیتا۔ اتنے سخت اندھیرے میں اچانک جب دفن ہونے والے کی قبر میں روشنی ہوتی ہے تو وہ پوچھتا یار میں آیا تھا تو اس گھر میں اندھیرا تھا، اور میں اپنے کاندھے پہ گناہوں کی گٹھری لے کر کے آیا تھا، یہ راحت کی سانسیں کیوں آ رہی ہیں، یہ اندھیرا اجالے میں کیوں بدل گیا، ابھی تک تو مجھ کو میرے کفن کا کلر تک نظر نہیں آ رہا تھا، اب میری پوری قبر روشن ہو گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں مبارک ہو، تیرے بیٹے نے، تیرے بھائی نے، تیرے دوست نے، تیرے رشتہ دار نے، جس نے بھی یہ کیا ہوتا اس کے حوالے سے کہتے ہیں مبارک ہو، آج تیرے اپنوں نے ہاتھ اٹھا کر کے تیری مغفرت کی دعا کر دی، اس کی برکت سے اللہ نے آج تیری قبر کو روشن فرما دیا۔ اللہ سلامت رکھے ان سارے بھائیوں کو جنہوں نے اس جشن کے موقع پر مصطفیٰ جان رحمت کی ذکر کی محفل کا انعقاد کیا،
اور میری طبیعت خوش ہوئی قاری صاحب سے. میں حضرت جی جبے اور دستار دیکھ کے ایک دم نہیں جھکتا ہوں کسی کے آگے, اور بہت اونچے رتبے بھی مجھے ایک دم سے کسی کے آگے جھکنے پہ مجبور نہیں کرتے. میں انسان کے اندر کے حالات دیکھتا ہوں. قاری صاحب چچا کا ہاتھ پکڑ کے لائے, کہنے لگے یہ ہمارے چچا ہیں, اب ہمارے والد نہیں. تو یہ یقیناً تعارف کرا رہے تھے, لیکن میں کچھ اور ہی سوچ رہا تھا. میں سوچنے لگا کہ جن بیٹوں کو رب نے چچا کا اتنا احترام دیا ہے, ان بیٹوں کے دل میں اپنے والد کا کتنا احترام رہا. سوچنے والی باتیں ہیں شاہد. کہاں کون چچا کی بات کرتے ہیں ہم لوگ, باپ کی عزت کرنے کو تیار نہیں اس دور میں. اور میرے نبی نے فرمایا اگر چاہتے ہو مرنے کے بعد اپنے باپ کی عزت کرو یا مرنے کے بعد اپنے باپ کو راضی کرو, فرمایا جاؤ چچا کی خدمت کر لو, اللہ تمہیں باپ کی خدمت کا صلہ عطا فرماتا ہے. کیا ہم کرتے ہیں ایسا؟ ہم تو باپ کے انتقال کے بعد سب سے بڑا دشمن اپنے چچا کو جانتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں ہمارے باپ کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی کا شریک ہے, یہی ہے جو ہماری بہن کاٹے گا, یہی ہے جو ہمارے باپ کی جائیداد پہ حق جتائے گا. نہیں شاگرد, میرے نبی کبھی اپنے چچا کے آگے نہیں چلے. اتفاق سے ایک دن نبی کے چچا آگے ہو گئے, میرے نبی نے فرمایا چچا پیچھے چلا کرو, چچا آگے چلا کرو, میرے پیچھے نہ چلا کرو. اور چچا صحابی تھے, کہنے لگے حضور کس لیے؟ فرماتے ہیں جب تم میرے پیچھے چلتے ہو مجھے لوگوں نے بتایا کہ تمہارا چہرہ میرے باپ عبداللہ سے ملتا ہے, اور تم میرے چچا ہو, میرے پیچھے چلتے ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنے باپ کی توہین کر رہا ہوں. اللہ اکبر, یہ ادب میرے نبی نے باپ کا سکھایا. اللہ سلامت رکھے اس خاندان کو, اور اللہ برکتیں دے اس نسل میں, اور خدا کرے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں یا جتنے لوگوں تک میری آواز پہنچ رہی ہو, اللہ ہر گھر کے اندر کم سے کم ایک قرآن کا قاری پیدا فرما دے, ایک عالم دین پیدا فرما دے. آج وارث بھی قاری ہے, دولہا بھی قاری ہے, اور یہ جو جماعت ہے یہ اللہ والوں کی مکمل جماعت ہے. ان کے چہرے دیکھیے, لوگ حسد میں کچھ بھی کہیں, بغض و عناد میں کچھ بھی کہیں, کوئی کہے یہ چندہ کھانے والے ہیں, کوئی کہے یہ زکوٰۃ کھانے والے ہیں. ہمیں دنیا کی باتوں پہ کان نہیں دھرنا, ہمیں تو مدینے کے تاجدار کے فرمان پہ اپنے کانوں کو رکھنا. یہ زکوٰۃ کھانے والے نہیں, یہ مصطفیٰ کے دین کے وارث بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مصطفیٰ کے دین کے رکھوالے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان کی شان کا عالم یہ ہے کہ اگر قبرستان سے گزر جائیں تو ان کے قدم کی برکت سے اللہ 40 دن تک قبرستان سے عذاب ہٹا دیا. اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں, جن بستیوں میں مدارس نہیں ہوتے ان بستیوں میں برکتیں نہیں ہوتی. یہ لکھ لو, جن بستیوں کے اندر مدرسے نہیں ہوتے ان بستیوں میں برکتیں نہیں ہوتی ہیں. اور اگر آپ کی بستی میں مدرسہ ہے, وہاں باہر کے طلبہ پڑھتے ہیں, اور کوئی بندہ پوری بستی میں ایسا جسے لگتا ہے میرے رزق میں تنگی ہے, تو جائیے کبھی مدرسے میں جا کے مولانا عارف صاحب سے کہنا مولانا جی ایک بچہ ہمارے گھر پہ کھانے کے لیے بھیج دیجیے, صرف ایک بچہ لے کر کے آ جائیے, صرف ایک بچہ اپنے گھر لائیے. اور دنیا جانتی ہے, ہر گھر کی یہ حقیقت ہے کہ کم سے کم ایک آدمی کا کھانا تو روز بچ ہی جاتا ہے. یہ ہر گھر کی سچائی ہے, ایک آدمی کا کھانا روز بچ ہی جاتا ہے. میں کہتا ہوں اس کھانے میں مصطفیٰ کے مہمان کو شامل کرو. مدرسے سے ایک بچہ لے کر کے آؤ اور کہیے کہ بچہ آج سے ہمارے گھر کھانا کھائے گا. وہ بچہ تیرے دسترخوان پہ آئے گا, کھانا کھائے گا, اور اس دن سے حساب لگانا, اور 15 دن پہلے کا اپنے گھر کا حساب جوڑ کے رکھنا. اور یار 15 دن پہلے جو غربت کے آثار تھے اللہ ان کو غنا میں تبدیل فرما دے گا. تیرے گھر کے اندر تنگ دستی تھی تو اللہ اس کو راحت اور فرحت میں تبدیل فرما دے گا. اور مزید تجھے بتاؤں پھر برکتیں کتنی ملیں گی. یہ تو رزق کی برکت ہے, اب تجھے بتاؤں اجر کتنا ملے گا. میں تمہیں بتاؤں اللہ کا ایک بندہ ہے,
जिसकी जिंदगी का दस्तूर ये था, रोज सुबह को उठता, एक रोटी उठाता और अल्लाह के नाम पे सदका कर देता, फिर अपने काम पे चला जाता। ये उसकी जिंदगी का मामूल था। आज तो साहिब दरवाजे पे फकीर आ जाता है तो लोग उसकी वैल्यू जांचा करते हैं। कोई कहता है हट्टा कट्टा होके भीख मांग रहा है, कोई कहता है कि अच्छा खासा होके भीख मांग रहा है, तुझे कमाने में तो शर्म आती है। इस तरह लोग ताने दे दिया करते हैं। आओ अपने नबी का फरमान भी सुन लो प्यारे। मेरे नबी ने फरमाया अगर कोई तेरे दरवाजे पर अल्लाह के नाम पे मांगने के लिए आ जाए तो फिर उसकी औकात न देखना, उसकी हैसियत न देखना। अगर जब वो सवारी पर सवार होकर के आए और तुझसे रब के नाम पे मांगे तो उसकी हैसियत न देख, अपनी जेब में हाथ डाल, जो दे सकता है दे दे। अल्लाह अकबर, ये नबी का फरमान है। आज इंसान औकात देख के भीख देता है, तेरी औकात क्या है जो तू औकात देख के भीख देगा? उसने इतना बड़ा नाम ले दिया है, अगर जान भी दे देगा तब भी हक की बंदगी अदा नहीं कर सकता है। उसने आकर के कहा है कि रब के नाम पे जाइए और तू औकात ढूंढने में लगा है। जरा देखो तो सही कैसे कैसे अल्लाह के बंदे होते हैं। एक बंदे का उसूल ये था, एक रोटी लेता, रोज रब के नाम पर उसको दे करके चला जाता। रोज का दस्तूर ये था। कई दिन गुजर गए, महीने गुजर गए, एक दिन ख्वाब देखा। क्या देखता है? ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा जलवगर हो जाते हैं, आका तशरीफ लाते हैं और सरकार ने फरमाया था ए मेरे गुलाम, तू रब की दावत करता है और अपने नबी को भूल जाया करता है। इतनी बड़ी बात नबी ने कही थी। वो यार वो मुस्तफा का गुलाम था, रब का बंदा था। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने ये कब किया? मेरा रब दावत खाने से तो पाक है, मैंने उसको कब दावत खिलाई है? आका फरमाते जरा बता तो सही, क्या तू रोज एक रोटी रब के नाम पे सदका नहीं करता है? कहा जी हुजूर करता तो हूँ। कहा सुन, जब तू एक रोटी रब के नाम पे सदका करता है तो तुझे रब की दावत का सवाब मिल जाया करता है। तू मुझे क्यों भूल जाता है? मेरी दावत क्यों नहीं करता? जब इतनी बात कही थी हुजूर ने, गुलाम तड़प गया, कदम पकड़े, कहने लगे हुजूर बताइए तो सही, आपकी दावत कैसे करनी पड़ेगी? मेरे नबी ने फरमाया सुन, कभी तेरे घर के अंदर अच्छा खाना बन जाया करे, कभी तेरे पसंद का खाना बने तो सुन, अपने घर से कुछ रोटियां ले लिया कर, थोड़ी सी सब्जी रोटी पर रख लिया कर। और तेरे घर के पीछे मेरे कुरान के पढ़ने वाले रहा करते हैं, मेरे दीन के सीखने वाले रहा करते हैं। कहाँ गए वो बेगैर चौहद रहा करते हैं कि ये चंदा खोर जा रहे हैं, ये ज़कात के खाने वाले जा रहे हैं। इनकी औकात को आज तोड़ने की कोशिश न करना, वरना क़यामत के दिन अल्लाह बताएगा इस जमात की औकात क्या है, इसकी शान क्या है। मैदान क़यामत में रब फरमाएगा फरिश्तों उस जमीन की मिट्टी उठा करके लाओ जहाँ कुरान पढ़ने वालों के कदम पड़ गए थे। फरिश्ते मिट्टी लाएंगे, कहेंगे मालिक आज तेरा इरादा क्या है, तेरी मशीयत क्या चाहती है? तब रब फरमाएगा फरिश्तों, इस जमात को दुनिया हिकारत की निगाह से देखती थी, कोई उसको यतीम कहा करता था, कोई गरीब कहा करता था, कोई ज़कात का खाने वाला कहा करता था। आज इनकी शान दिखाना चाहता हूँ। तब फरिश्ते कहेंगे मालिक कैसे दिखाएगा? रब फरमाएगा एक पल्ले के अंदर इनके कदमों से लगने वाली मिट्टी को रख दिया जाए, दूसरे पल्ले के अंदर मेरे बंदों के गुनाहों को रख दिया जाए। जितने गुनाहगारों के गुनाह इनकी मिट्टी के बदले में चढ़ जाएंगे, उन सबको जन्नत का परवाना दे दिया जाए। हेलो नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर। किसका मोबाइल हाँ साहिब तवज्जो करो, खुदारा रिजवान अल्लाह हाफिज तौफीक दे तो किसी आलिम के खिलाफ, किसी तालिब इल्म के खिलाफ कभी जबान खोलने की कोशिश न करना, वरना अंजाम बता दूं। उलमाए किराम ने फरमाया है, बहुत सारी रिवायतें इस तरह की मौजूद हैं, जो किसी आलिम की उसके इल्म की बुनियाद पर उससे बुग़्ज़ रखे या इनाद रखे, अल्लाह उसको दीन की ईमान की मौत नसीब नहीं फरमाएगा। हमारा ईमान हमारी सबसे बड़ी दौलत है। किसी ने 10 माला बिल्डिंग बना ली, वो मर गया तो वो कामयाब मौत नहीं मरा है। किसी ने 100-150 बीघे जमीन खरीद के डाल दी, कहते बड़ी कामयाबी की जिंदगी गुजार दी उसने, नहीं, उसकी जिंदगी कामयाबी की जिंदगी नहीं है। किसी ने गाड़ी और बंगलों की लाइन लगा दी, वह बड़ी अच्छी जिंदगी जी के चला गया, उसने बंगले और गाड़ी खड़े कर दिए। मैं कहता हूं नहीं, कामयाब जिंदगी वो नहीं है। सबसे कामयाब जिंदगी वो है जब तक दुनिया पे रहा, इस्लाम की हालत में रहा, और जब दुनिया से गया तो ईमान की हालत में गया। वो सबसे कामयाब जिंदगी है। जवानों, बुजुर्गों, अल्लाह से दुआएं मांगा करो, मालिक जब मौत दे तो ईमान की मौत अता फरमा।
ایمان کی موت نصیب فرمانا، مہربانی کرنا۔ میں آپ کا چھوٹا ہو کر کے مشورہ دے رہا ہوں، کبھی کسی عالم کے خلاف زبان مت کھولنا۔ ان کی شان دیکھو، میں عرض کر رہا تھا میرے نبی نے فرمایا کہ تو صرف رب کی دعوت کرتا ہے، اپنے نبی کو بھول جاتا۔ وہ بتائیے طریقہ، میں آپ کی دعوت کیسے کروں؟ میرے نبی نے فرمایا سن، تیرے گھر کے اندر کبھی اچھا کھانا بنا کرے۔ آج شاید بچے کھانے کی بات چھوڑیے، ہمارا تو مزاج یہ ہے، اگر پڑوس میں کوئی غریب رہا کرتا ہے تو ہم تو گوشت کھا کے ہڈیاں اس کے دروازے پر پھینکا کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں ایسا کھانا بنانا کہ پورے محلے میں خوشبو جائے۔ اور شاگرد اگر کوئی پڑوس میں غریب رہتا ہے، ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے یا تو اس طرح بناؤ کہ غریب کے گھر کے اندر اس کھانے کی خوشبو نہ پہنچ سکے، اور اگر بنا رہے ہو تو اتنا بناؤ کہ تیرے بچے بھی کھا لیں، غریب کے بچوں کے دسترخوان تک بھی پہنچ جائے۔ یہ ہمارا دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ آج ہم اچھا کھا کر کے اس کی نشانی اپنے غریب بھائیوں کے دروازے پہ پھینک کر کے یہ جتایا کرتے کہ آج میں نے یہ کھایا ہے۔ اور کتنے لوگوں کی عادت ہے جب گھر سے کھا کر کے نکلتے ہیں تو منہ میں تیلی ڈال لیتے ہیں، بھلے چٹنی سے کھا کے جا رہا ہو لیکن منہ میں تیلی ڈال کے جائے گا، منہ میں ہڈی پھنس گئی کہ بوٹی پھنس گئی، اور دکھاتا پھرتا ہے کہ آج اتنا لایا تھا اتنا لایا تھا۔ اور یار تو نے منگایا، تو نے خریدا، تو نے کھا لیا، اچھی بات ہے۔ غریبوں کے سامنے جا کر کے یہ تماشے نہ کیا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری اوقات تو ہفتے میں 3 دن گوشت خریدنے کی ہو، لیکن تیرے پڑوس میں جو تیرا بھائی رہتا ہے اس کے گھر شاید مہینے گوشت خریدنے کی اس کی حیثیت نہ ہو۔ اگر اس نے تیرے دانت کی ہڈی کو، تیرے دانت میں اٹکی ہوئی بوٹی کو اس کے بچوں نے محسوس کر لیا اور وہ اپنے باپ سے جا کے کہنے لگے بابا ہمارا بھی من چاہتا ہے گوشت کھانے کا، اور وہ باپ اگر اپنے بیٹے کو گوشت نہ کھلا سکا تو بتا پھر قیامت میں مصطفیٰ کو کون سا چہرہ دکھائے گا؟ اگر غریب باپ بیٹوں کے سامنے شرمندہ ہو گیا تو کون سا چہرہ لے کر کے جائے گا محبوب داور کے سامنے؟ سوچ لیا کرو ان طرح کے دکھاووں سے پہلے۔ اگر اللہ توفیق دے اچھے کھانے بنایا کرو تو تھوڑے شوربے میں اضافہ کر لیا کرو، تھوڑی بوٹی چھوٹی کر لیا کرو تاکہ پڑوس کے غریب کے دسترخوان تک بھی تیرے گھر کا کھانا پہنچ جائے۔ لیکن صاحب ہمیں تو اپنوں کو ستانا آتا ہے، ہمیں تو اپنوں کو رلانا آتا ہے۔ میرے نبی کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ فرماتے تیرے گھر میں کبھی اچھا کھانا بن جایا کرے، جس غذا کو تو پسند کرتا ہو تو کچھ روٹی لے لیا کر، کچھ بوٹی لے لیا کر، جو بھی پسند کی سبزی ہو اور لے کر کے پیچھے چلا جایا کر۔ وہاں پر میرے دین کے سیکھنے والے رہا کرتے ہیں، وہاں پہ قرآن کے پڑھنے والے رہا کرتے ہیں۔ جا اور جانے کے بعد ان کے آگے جا کر کے بیٹھ جا، اپنا دسترخوان بچھا دے، روٹی کے کچھ لقمے توڑ، اپنے ہاتھ سے توڑ، اور میرے گھر کے اندر قرآن سیکھنے والوں کے منہ میں وہ لقمے اپنے ہاتھ سے دے دے۔ آقا فرماتے ہیں جب تو ایک روٹی روز رب کے نام پہ صدقہ کرے گا تو تجھے رب کی دعوت کا ثواب ملے گا، اور جب تو قرآن کے پڑھنے والے کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے گا تو سن تجھے مدینے والے محمد کی دعوت کا ثواب دے دیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، عظمت قرآن، مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ وہ نصیب والے ہیں جو پڑھنے والوں کو کھلاتے ہیں۔ ہم کم سے کم قیامت میں مصطفیٰ کے مہمانوں کے مہمان نوازوں کی لسٹ میں تو ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے! کم سے کم اتنا تو کہہ دیں گے آقا ایک دن ہم نے تیرے قرآن کے پڑھنے والے کو ایک روٹی کھلائی تھی۔ اس کے بڑے فضائل ہیں، لیکن آج بحث ادھر نہیں۔ میں کہہ رہا تھا یہ نورانی جماعت ہے، دولہا بھی نورانی ہے، باراتی بھی نورانی ہے، اور اللہ کرے میں تو یہ سمجھتا ہوں جتنے اس وقت تک اس محفل میں بیٹھے ہیں سب مصطفیٰ کا عشق لے کے بیٹھے ہیں۔ سب کو کوئی بھی ہو، بچہ ہو کہ جوان کے بوڑھا، صرف ایک چاہت ہے جس نے اٹھنے نہیں دیا، اور وہ چاہت میرے نبی کی چاہت ہے۔ کون نہیں چاہتا باہر نکلے ہواؤں میں ٹہلے؟ اس گرمی میں بیٹھنا یقیناً یہ کسی کا عشق ہے جو اٹھنے نہیں دے رہا ہے، کسی کی تو چاہت ہے جو ہلنے نہیں دے رہی ہے۔ کاش مصطفیٰ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما لیں اور قیامت کے دن ہمارے گواہ بن جائیں، ہمارے شفیع بن جائیں، کہیں مالک جب دنیا آرام کی نیند سو رہی تھی تب یہ میرے چاہنے والے میرے ذکر کی محفل کو آباد کر۔ شادی کا ماحول ہے اور شادی کے تعلق سے اسی تقریب میں اس محفل کا انعقاد ہوا ہے۔ آؤ میں ایک جوڑے کی کہانی سنا دوں، بات ختم کروں۔ دلہا بھی لاجواب ہے، دلہن بھی لاجواب ہے، واہ واہ کیا بات ہے۔ دلہا بھی شان والا، دلہن بھی شان والی۔
नाम बता दूं? नाराज तो नहीं बैठे आप लोग? अल्लाह सलामत रखे। बता दूं दूल्हा का नाम? दूल्हा का नाम हजरत अब्दुल्ला। हाय हाय क्या बात है, वाह वाह, बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चला जाएगा। सब गए थोड़ी सी जबान हिलेगी, जरा मोहब्बत से कह दो ना या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। दुल्हा का नाम अब्दुल्ला और दुल्हन का नाम आमीना है। हाय हाय वाह। आज के रसूमात को देखें और फिर उस जात का निकाह देखें। दुल्हा भी लाजवाब, दुल्हन भी लाजवाब। दूल्हा अब्दुल्ला, दुल्हन सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत सैयदा आमीना। इनकी शान भी निराली, उनकी अजमतें भी अनोखी। हजरत सैयदा आमीना रज़ी अल्लाह ताला आपकी शान मुलाहिजा करें। मेरे नबी की प्यारी अहमियत। आमीना का एक माना अमानत वाली भी आता है। समझ रहे हैं? बड़ी पारसा। आपके वालिद का नाम हजरत वहाब। समझ रहे? सैयदा आमीना के वालिद का नाम हजरत वहाब और हजरत अब्दुल्ला के वालिद का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी के